بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں زیادہ؟ ایسا کیوں ہے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں پہ طلاق نہیں ہوئی بہت سارے بے شمار گھرانے پچھتاوے کا شکار ہیں کہ ہم نے غلط جگہ پہ شادی کی، اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، ایک شادی کا ناکام ہو جانا بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا حرج ہے۔ ایک انسان کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک انسان کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور پھر ایک انسان کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اس کے جو قریبی لوگ ہیں، جو اس کے بہت پیارے لوگ ہیں، جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ان ساروں کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی وجہ تو جاننی ہے نا۔ ہر ایک چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی وجہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جو میجر باتیں ہیں، ان کا ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ ان کا ہمیں علم ہو تاکہ ہم احتیاط کر سکیں اور ان مسائل کو پریونٹ کر سکیں، پریمپٹ کر سکیں۔ اگرچہ 100% تو کسی بھی شادی کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ایک انسان کے اختیار میں ہوتا ہے جو وہ انسان نہیں کرتا، یا زیادہ بہتر ہوگا اگر میں یہ عرض کروں آپ سے کہ جس ترازو میں ہم تولتے ہیں افراد کو، جن افراد سے ہم یہ رشتہ بنانے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، وہ ترازو جو ہے، وہ سٹینڈرڈ جو ہے، وہ معیار جو ہے، اس پہ ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے غلط لوگوں سے اپنا رشتہ اور ناطہ بناتے ہیں، اور رشتہ ناطہ بھی وہ کہ جو انتہائی قریبی ہے۔ میاں بیوی اب دیکھیں نا، 24/7 ان کا ساتھ ہوتا ہے اور ان کے سارے معاملات سانجھے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اولاد جنم لیتی ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل تو ایک انسان کے لیے کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہوتا نا۔ ایڈلٹ ہونے کے بعد، ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد، جتنی ڈپینڈنس ایک انسان کی اپنے شریک حیات پہ ہوتی ہے، اتنی کسی دوسرے انسان پہ تو نہیں نہ ہوتی۔ اب ہم اپنا یا اپنے بیٹے بیٹی کے لیے رشتہ چنتے وقت ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس کام کے لیے کوشش و محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بیٹی بیٹی کا جو شریک حیات بننے جا رہا ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے، ہاؤ ٹو لک ایٹ، اس کی اور اس کے، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے اہل خانہ، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کی۔ اور آپ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی، تو آپ تھوڑا حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے مکان میں رہتے ہیں، کس طرح کی گاڑی ہے یا نہیں ہے اور کیسی ہے،
کس طرح کی جاب یا روزگار وہ انسان کر رہا ہے اور اس کے بہن بھائی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا سوشل سٹیٹس بنتی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان کی یہ ساری چیزیں لک میں آتی ہیں۔ ایک تو انسان کی فزیکل اپیرنس ہے جو پہلی لک ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور وہ لک ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ تمام تر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کا مکان باہر سے کیسا، اندر سے کیسا، ہم ہر چیز کے جو صرف لک کے زمرے میں آتی ہے، جو صرف لک ہی کہلوا سکتی ہے، ہم وہاں تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اعتبار سے، اپنی لک کے اعتبار سے، ہمارے بیٹے بیٹی اور اپنا جو شریک حیات ہے وہ بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت ہو۔ اب یہ بھی خوبصورتی ہے کہ آپ کی ہے نا، مطلب ہم اس کو، وہ لک ہے نا، ہماری جاب کیا ہے، روزگار کیا ہے، مکان، گھر، گاڑی، حتیٰ کہ کن لوگوں میں ہمارا، کس سٹیٹس کے لوگوں میں ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے کیا بنتا ہے، ایک انسان کا سٹیٹس بنتا ہے، ایک انسان کا سوشل سٹیٹس بنتا ہے، ایک انسان کی رینکنگ بنتی ہے ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کے اندر۔ تو ہم یہ تمام تر جو دوڑ ہے ایک انسان کی، وہ رینکنگ کی دوڑ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ہم نے اس کو اس قدر اہمیت دینا شروع کر دی ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں، چاہے وہ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل ہوں، ہم نے ان کو نیگلیکٹ کرنا اور نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ We have started neglecting all those things۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل ہیں؟ وہ ہے ایک انسان کی، اس انڈیویجول کے اندر انسانیت کتنی ہے، اور اس کے جو ماں باپ اور بہن بھائی ہیں ان کے اندر انسانیت کتنی ہے، وہ بحیثیت انسان کس طرح کے لوگ ہیں۔ The type of people they are as a human being۔ The type of people they are as a human being۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ بحیثیت انسان جو ہے وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ We never paid attention to it۔ ہم اس سٹیٹس کے چکر میں، اور سٹیٹس سے کیا ہوتا ہے، سٹیٹس سے ہماری ناک لمبی ہوتی ہے، سٹیٹس سے کیا ہوتا ہے، سٹیٹس سے ہمارا اپنا سٹیٹس بلند ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے برابر کے یا اپنے سے بھی بہتر سٹیٹس کے لوگوں کے اندر اپنا رشتہ و ناتا بنائیں گے تو ہمارا سٹیٹس مینٹین بھی رہے گا اور شاید آگے بھی بڑھے گا۔ اور لیکن یہ ہے، ہم اس سٹیٹس کے چکر کے اندر جو اس سے زیادہ اور کئی گنا زیادہ اہمیت کی حامل جو چیزیں ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہیں کیا ہے، وہ ہے ایک انسان کے اندر، اس انسان ہاؤ دے آر ایز اے ہیومن بینگ، ہاؤ دے آر ایز اے ہیومن بینگ۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو شادی کا تعلق ہے، اس میں روپے پیسے کی اہمیت ہے، اس بات سے ہمیں کوئی انکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات سے انکاری ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ درست بات نہیں کر رہا۔ لیکن کیا دیگر کچھ اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جو دیگر جو چیزیں ہیں، کیا ان کی اہمیت روپے اور پیسے سے کم ہے؟ اب ایک انسان کے جو اچھا اور رسپانسبل ہیومن بینگ نہیں ہے، ایک انسان ذمہ دار انسان نہیں ہے، اور وہ چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی اچھی جاب روزگار کیوں نہ ہو، نام نہاد اس کی کتنی، تعلیم بھی اچھی چیز ہے، تعلیم ہی اس کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اور یہ تمام تر چیزیں مل کے بناتی ہیں ایک انسان کا سوشل سٹیٹس۔ اور جب ایک انسان کا سوشل سٹیٹس بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت مطلب انسانیت کے اعتبار سے وہ بہت ہی پور انسان ہے، اور ہم نے اس کام کو سیکنڈری حیثیت دے دی ہے کہ یار ایک انسان کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم دے شوڈ بی ہیونگ گڈ اماؤنٹ آف منی، اور ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ اس انسان کے ساتھ اپنے اور اس فیملی کے ساتھ جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا اس سے بنائیں گے، اور اس کی فیملی سے اپنی فیملی کا بنائیں گے، اور پھر اس پہ ایک دوسرے پہ جب ڈپینڈنس بہت زیادہ بڑھے گی، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے نتائج جو ہیں، کس طرح کا بیہیویئر جو ہے
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ملمہ ہوتا ہے، وہ جو اچھے اخلاق کا ملمہ ہوتا ہے، وہ جو ریاکاری ہوتی ہے، وہ تو دھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس انڈیویجول کی کہ جس سے آپ نے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی کی ہے، اور اس کی جو پچھلی فیملی ہے، اس کے ماں باپ بہن بھائی، اور ان کا جو ملمہ ہے وہ تو اتر رہا ہوتا ہے اور اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جب اوریجنل حالت جو ہے، ان کی جو نفسیات جو ہے، ان کی جو اصلیت جو ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو سارا کچھ شیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت ساری کیسز کے اندر جو ہے وہ پھر سیپریشن ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز کے اندر بچے ہوتے ہیں اور بعض کے اندر بچے نہیں ہوتے، اور جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں پہ اور بھی زیادہ ٹربل سچویشن بنتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بے شمار کیسز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ اگرچہ ڈیورس نہیں ہوئی لیکن ان کا جو آپس کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی ماٹھا اور بہت پور ہے، بڑی بدمزگی کا شکار ہے، اور آئے دن وہاں پہ مسائل بنتے ہیں اور مسائل گرو کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہم اپنے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے انسان نہیں بنتے؟ کیا ہم اس کو پریمپٹ اور پریونٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ترجیحات ہم نے سیٹ کی ہیں وہ ترجیحات غلط ہیں، اور ان غلط ترجیحات کی وجہ سے ہمارے ہاں جتنی بھی تباہی پھیلی ہے وہ ساری غلط ترجیحات کی وجہ سے پھیلی ہے۔ آئیے یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کو سمجھیں، اس مسئلے کی گراوٹی کو سمجھیں۔ اگر ایک انسان بہت مہنگا کھانا اور مہنگا لباس، مہنگا گھر اور مہنگی گاڑی جو ہے اگر یہ کر لیتا ہے، اور وہاں پہ اس وجہ سے کر لیتا ہے شادی، اور پھر وہاں سے ایک انسان اس کی بیٹی کے ساتھ بہت پور ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیوں کی جو بال ان کے اندر چاندی اتر رہی ہے، and they are getting older but the parents are still looking for the wealthy person۔ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے بیٹے بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن وہ کسی تگڑی سامی کی تلاش میں ہیں کہ جو زیادہ وسائل کا مالک ہو، کہ جس کا بہت اچھا سوشل سٹیٹس ہو، اور اسی دوران جو ہے وہ بچوں کی جو شادی کی اصل عمریں ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور وہ غلط کاریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور بوڑھے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اور پھر جہاں پہ شادی کر دی وہاں پہ شادی جو ہے اس کی کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کے چانسز بھی دیکھ لیں۔ اور پھر ایسا اگر آپ نے ڈیورس نہیں بھی دی اور لیکن بہت بدمزگی آ گئی ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف کو آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، اینڈ ہاؤ ہیپی یو آر، ہاؤ مچ آف دا ہیپینس از دیر ان یور لائف۔